بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اسلامی تاریخ میں محمد بن قاسم نام کے ایک نوجوان کا ذکر ہم سب بچپن سے سن کر اب تک جوان ہوئے کہ کیسے 17 سال کا نوجوان کیسے اپنی مسلمان بہن کی مدد کی پکار سن کر آج موجودہ پاکستان کے سندھ، جہاں پر اس وقت پورے علاقے میں راجہ داہر کی حکومت تھی، اسے فتح کر کے مسلم سلطنت کے اندر شامل کیا، اور اس لیے انہیں آج بھی ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، حقیقت کچھ اور ہی ہے، کیونکہ تاریخ کے نام پر آپ کو بہت کچھ پڑھایا گیا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور اس کا ثبوت وہ تاریخی واقعات ہے جو کہ اس پورے دعوے کو کور نہیں کرواتے۔ محمد بن قاسم کا ایک ایسا سچ جو کہ شاید آج سے پہلے نہ آپ نے کبھی سنا ہوگا اور نہ کبھی تصور کیا ہوگا، کہ مسلمان مجاہد کسی عورت کی پکار پر مدد کرنے نہیں بلکہ سید خاندان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے سسر حجاج بن یوسف کے تحائف کو بچانے کے لیے یہاں تک پہنچا تھا، جو کہ اسلامی تاریخ میں بنو امیہ کے دور کی بادشاہت کا پالتو دہشت گرد تھا اور لاکھوں بے قصور اور معصوم لوگوں کا قاتل بھی۔ یہ پورا معاملہ دراصل تھا کیا، اور تاریخ کے نام پر آپ سے کیسے اور کیوں جھوٹ بولا گیا، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سب جانیں گے۔ اس سے پہلے آپ جذباتی ہو کر اس ویڈیو کے متعلق کوئی بھی رائے قائم کریں تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ محمد بن قاسم کوئی صحابی نہیں تھے، اور نہ ہی پیغمبر تھے، اور نہ ہی رسول اللہ کے خلیفہ جن کے کردار پر ہم تنقید نہ کر سکیں۔ تاریخ کے حوالے سے کوئی بھی شخص کسی بھی شخص پر دلائل کی بنا پر اختلاف کر سکتا ہے، اور اس معاملے کا اسلامی تعلیمات سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ اسلامی تاریخ ہر کسی نے اپنی مرضی سے اور اپنی ایمانداری پر لکھی ہے۔ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ بادشاہوں کے دور کے اندر چند انعام و اکرام کے لالچ کے اندر بادشاہوں کی اپنی فیور کے اندر مرضی کی تاریخ لکھوانا ایک عام سی بات ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو میں ہم تمام تر گرافیکل اور لاجیکل باتوں کو سامنے رکھ کر ویڈیو کے آخر میں رزلٹ تک پہنچیں گے، اس لیے شروع سے آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے آپ یہ سلسلہ نسب دیکھیں اور سمجھیں کہ مسلمانوں کی خلافت کے بعد بادشاہت کیسے بنو امیہ تک پہنچ گئی۔ عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر ایران، حجاز مقدس، عمان، بحرین جیسے اہم عرب خطوں کا گورنر بنایا گیا تھا۔ حجاج بن یوسف کو یہ انتہائی ظالم اور دہشت گرد طبیعت کا انسان تھا، خاص طور پر یہ اہل بیت کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ تجارت کی غرض سے کچھ مسلمان تاجر سری لنکا اور اس کے اندر لنکا کہلائے جانے والے ملک کے اندر آباد ہو گئے تھے، اور لنکا کے راجہ کے حجاج کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، اور لنکا کے راجہ نے ان تعلقات کو مزید اچھا کرنے کے لیے کچھ قیمتی تحائف اور فوت ہو جانے والے تاجروں کے بیوی بچے ایک بحری جہاز میں سوار کر کے بصری عراق کی جانب روانہ کر دیے، مگر جب سمندری جہاز جو کہ ہوا کے رخ پر چلا کرتے تھے، اچانک سے ہوا کا رخ الٹی سمت میں چلنے کی وجہ سے راستہ بھٹک گئے، آج کے دور کے سندھ کراچی میں موجود دیبل کے مقام پر بندرگاہ میں پہنچ گیا، اور یہاں پر ڈاکوؤں نے ان کو لوٹ لیا۔ انہی عورتوں میں سے ایک نے حجاج بن یوسف کے نام کی دہائی دی کہ ہماری مدد کرو، اور جب اس واقعے کی اطلاع حجاج تک پہنچی تو اس کے لیے عزت اور انا کا معاملہ بن گیا کہ اگر کچھ نہیں کیا تو پوری دنیا کے اندر بدنامی ہوگی، قیمتی تحائف بھی حاصل جائیں گے۔ اس لیے اس نے راجہ داہر کو خط لکھا کہ ہمارے مال، عورتوں اور بچوں کے ساتھ ساتھ ان سمندری ڈاکوؤں کو بھی ہمارے حوالے کر دو، کیونکہ یہ علاقہ تمہاری حکومت میں آتا ہے۔ لیکن راجہ داہر نے بڑا جھوٹ سا اور روکھا سا جواب دیا کہ یہ علاقہ ہمارے کنٹرول میں نہیں آتا، کیونکہ یہ مجھ سے بہت دور بارڈر ہے۔ حجاج بن یوسف نے یہ جواب سن کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا، اس لیے 2 سپہ سالاروں کو بھیجا ہزاروں فوجیوں کے ساتھ کہ ان لوگوں کو بازیاب کر کے ان کے تحفے، تحائف اور ڈاکوؤں کو قید کر کے ساتھ لائے۔ یہ 711 کا وقت تھا۔ پہلے سپہ سالار عبداللہ کو دیبل کے مقام پر ڈاکوؤں نے شکست دی، اور اس کے بعد اس کی فوج کو،
جس کے بعد حجاج بن یوسف کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ ڈاکو اتنی بڑی فوج کا مقابلہ خود سے نہیں کر سکتے، ضرور راجہ داہر ان کی مدد کر رہا ہے، ورنہ سمندری ڈاکو کے پاس اتنا اسلحہ اور فوج کہاں سے آ گئی کہ وہ ہمارا مقابلہ کر سکے؟ اور بالکل ایسا ہی تھا۔ دراصل راجہ داہر کا بیٹا ان ڈاکوؤں کی مدد کر رہا تھا۔ اس کے بعد حجاج نے ولید سے اجازت مانگی کہ مجھے ایک فوج کی ضرورت ہے، صرف سندھ کو نہیں بلکہ پورے ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے، اور یہ مسلمانوں کے لیے عزت کا سوال ہے۔ ولید کی اجازت ملنے کے بعد حجاج بن یوسف نے بڑی فوج لے کر اپنے سپہ سالار محمد بن قاسم کو سندھ پر حملے کے لیے بھیجا کہ نہ صرف ان لوگوں کو چھڑائے بلکہ پورے ہندوستان کو بھی فتح کرے۔ محمد بن قاسم 17 سال کا ایک نوجوان تھا اور حجاج کا داماد اور بھتیجا بھی تھا۔ یہ بھی اہل بیت پر اور حجاج کے حکم پر ظلم کرنے والے لوگوں میں برابر کا حصہ دار تھا۔ 711 میں محمد بن قاسم یہاں سے روانہ ہو کر 712 میں دیبل کے مقام پر پہنچ گیا اور اسے فتح کر لیا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے اس نے سندھ کے سارے علاقے فتح کر لیے اور ہوتا ہوتا برہمن آباد تک پہنچ گیا، جو کہ راجہ داہر کا مرکز تھا، جہاں پر محمد بن قاسم کے خلاف راجہ داہر اور اس کا بیٹا جے سنگھ ایک بڑی فوج لے کر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ مگر اس جنگ سے راجہ داہر کی بری طرح شکست ہو گئی اور محمد بن قاسم بڑھتے بڑھتے آخرکار ملتان تک پہنچ گئے اور پورا سندھ اور اس کے آس پاس کے علاقے مکمل طور پر فتح ہو گئے۔ اور 714 کے درمیانی ٹائم کے اندر محمد بن قاسم آگے بڑھنے والا تھا کہ اچانک سے خبر ملی کہ سسر حجاج بن یوسف کی اچانک سے کینسر میں موت ہو گئی، اور یوں 714 کے اندر محمد بن قاسم واپس ایران آ گیا تاکہ وہ دوسری بار پوری تیاری کر کے پورے ہندوستان کو مکمل طور پر فتح کر سکے، اور تب تک فوج کو ریسٹ بھی ملے گا۔ لیکن اسے آئے ہوئے ابھی 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ اچانک سے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ولید کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد سلیمان بادشاہ بنا۔ سلیمان نے چن چن کر حجاج بن یوسف کے ہر ایک گورنر سے سپہ سالار اور ولید کے ہر ایک سپہ سالار کو، جو کہ دنیا کے ہر ایک کونے میں فوج لے کر اسلام کی سرحدوں کو پھیلانے کے لیے مختلف بڑے اعظموں تک پہنچے تھے، ان سب کو بلوا کر قتل کروا دیا۔ مثلاً افریقہ میں گورنر موسیٰ بن عصیر اور اس کے سپہ سالار طارق بن زیاد کو، جو کہ اندلس تک پہنچ گئے تھے، انہیں بلوا کر قتل کروا دیا، اور موسیٰ بن عصیر کو مدینے کے اندر بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا۔ حجاج بن یوسف کے سپہ سالار محمد بن قاسم کو قتل کر کے اس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، اور دوسرا لشکر جو کہ سمرقند اور بخارا سے ہوتے ہوئے کتیبہ سپہ سالار کی عیادت میں کاشکر یعنی چائنا تک پہنچ گیا تھا۔ کستم دنیا میں لوگوں نے امپائر سے لڑنے والے سپہ سالار کو بلوا کر سلیمان نے قتل کروا دیا، اور یوں اسلام کی سرحدیں، جو کہ لگاتار سندھ سے پھیل کر پورے ہندوستان تک، دوسری طرف چین تک، تیسری طرف ترکی اور پھر یورپ، اور چوتھی طرف سے پورے افریقہ سے ہوتی ہوئی پرتگال اور آج کے فرانس تک پہنچ گئی تھی، اور پھر اچانک سے بڑھنا رک گئی، سب کچھ ایک دم سے رک گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مروان بن حکم کے بیٹے کا نام تھا عبد الملک، اور اس کے 4 بیٹے ولید، سلیمان، یزید اور ہشام تھے۔ عبد الملک نے اپنی موت سے پہلے یہ ترتیب بنا کر دی تھی کہ میرے مرنے کے بعد پہلے ولید، پھر سلیمان، پھر یزید اور پھر ہشام بادشاہ بنے گا۔ لہٰذا عبد الملک کے بعد ولید بادشاہ بنا اور 10 سال تک بادشاہ رہا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر بادشاہت کے اندر چاپلوسی کرنے والے یا الٹے مشورے دینے والے کچھ وزیر ضرور ہوتے ہیں۔ انہی لوگوں کے مشورے میں آ کر ولید نے اپنی زندگی کے اندر اپنا ولی عہد یعنی کہ اپنے بیٹے کو بادشاہ نامزد کر دیا، اور عبد الملک کی وصیت کے خلاف تھا، لیکن اس نے پھر بھی اپنے بیٹے کے لیے بیعت لینا شروع کر دی، اور ہر ایک نے یہ بیعت قبول بھی کر لی، لیکن صرف ایک بندہ اس پر ڈٹا رہا کہ نہیں، یہ ناانصافی اور عہد خلافی ہے، اور یہ شخص اس وقت کے مدینے کے گورنر عمر بن عبدالعزیز تھے۔ یہ رشتے میں ولید کے بہنوئی بھی تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بادشاہ کے حکم کی خلافی موت تھی،
लेकिन बादशाह ने उमर बिन अब्दुल अजीज को जेल में डाल दिया और उनका कत्ल नहीं किया क्योंकि वो उनकी बहन का शौहर था। अभी ये मामला चल रहे थे कि अचानक वलीद की हार्ट अटैक से मौत हो गई और सुलेमान ने हुकूमत संभालते ही सबसे पहले उमर को जेल से निकालकर अपना मुशीर खास बना लिया कि आप ही वो अकेले शख्स है जो मेरे लिए डट गए थे। हिजाज बिन यूसुफ एक जालिम और सिफाक शख्स था और इसे इतने बड़े इलाके की गवर्नरी इनाम के तौर पर दी गई थी और वो अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को, जिनकी मक्के के अंदर हुकूमत थी, उन्हें कत्ल करके उनकी लाश को 3 दिन तक दरख्त पर लटका कर उनकी माँ अस्मा बिनते अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को ये पैगाम भेजने वाला था कि देखो मैंने तुम्हारे बेटे के साथ क्या किया है। उसने फौजियों को हुक्म दिया कि वो उस औरत को इसके बालों से पकड़ कर लाए ताकि वो देखे कि हमने उसके बेटे के साथ क्या सलूक किया। अस्मा बिनते अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये देखकर कहा, हिजाज तुमने मेरे बेटे की दुनिया बर्बाद की और उसने तेरी आखिरत। इस जालिम शख्स ने सिर्फ एक दिन के अंदर 1,20,000 मुसलमानों को लिटा कर ज़िबा किया था और जो भी इसके खिलाफ बगावत करता उसका यही हाल करता था। अल्लाह हम सबको ईमान की रोशनी में लाए और हमारा खात्मा बिल ईमान करे, आमीन। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफ़ी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का आपको पता चले।